یہ کہانی ہے پرانے حیدرآباد کی۔ ذرا تصور کیجئے وہ تنگ اور خاموش گلیاں جہاں شام اترتی ہے تو لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ہر موڑ پر، ہر حویلی میں ایک راز دفن ہے، اور آج ہم ایک ایسے ہی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ داستان ہے ایک جن کی محبت کی اور روزی نامی لڑکی پر اس کے آسیب کی۔ کہانی کا مرکز ہے روزی۔ وہ ایک ویران، بہت پرانی حویلی میں قدم رکھتی ہے جو اسے اپنے نانا کی آخری وراثت کے طور پر ملی ہے۔ یہ حویلی جو پرانے شہر کی بھولی بسری گلیوں میں کھڑی ہے، خود کسی بھولی بسری دنیا کی طرح ہے۔ اور روزی جیسی دہلیز پر قدم رکھتی ہے نا، تو حویلی کا پہلا تاثر ہی دل دہلا دیتا ہے۔ دیواریں زرد پڑ چکی ہیں، بالکنیاں زنگ آلود ہیں، اور ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا اس کا استقبال کرتی ہے، جس میں گیلی مٹی اور صدیوں کی بوسیدگی کی بو ہے۔ شروع میں تو خوف بہت آہستگی سے دستک دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے بغیر ہوا کے پردوں کا ہلنا، ایک ایسی خاموشی جو محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور کمرے میں ایک غیر فطری ٹھنڈک۔ روزی کی ماں تو اسے پرانے گھر کی آوازیں کہہ کر ٹال دیتی ہیں، لیکن ایک بے چینی روزی کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ لیکن وہ ابتدائی بے چینی تو صرف شروعات تھی۔ پہلی ہی رات وہ کھلی دہشت میں بدلنے والی تھی۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا گیا، روزی کو یہ خوفناک احساس ہونے لگا کہ وہ اس گھر کی دیواروں کے اندر اکیلی نہیں ہے۔ اور پھر خوف کا پہلا لمحہ آیا۔ بالکل کان کے قریب ایک سرگوشی، کوئی اس کا نام پکار رہا تھا، روزی۔ یہ اتنی قریب، اتنی ذاتی تھی کہ اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ تناؤ اور بڑھ گیا جب ایک اور آواز آئی، اس بار ایک ایسی جگہ سے جہاں سے آواز آنا ناممکن تھا۔ بستر کے نیچے ایک بہت ہلکی سی دستک، اور پھر تیسری آواز، اور اس آواز نے یہ بات پکی کر دی کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور حرکت کر رہا ہے۔ فرش پر ناخنوں کے گھسیٹنے کی آواز۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر آخرکار آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ دروازے پر ایک لمبا دھوئیں جیسا سایہ کھڑا تھا، اور اس نے کہا، میں نے کہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ پہلا براہ راست سامنا روزی کو جڑوں سے ہلا گیا۔ یہ صرف روزی کا وہم نہیں تھا، اس کا ٹھوس ثبوت اس کے ہاتھ پر تھا، 5 گہری نیلی انگلیوں کے نشان۔ اور جب اس کی ماں نے یہ نشان دیکھے تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ پھر سے کیسے شروع ہو گیا؟ مطلب وہ اس راز سے واقف تھیں۔ تو آخر یہ سب ہو کیوں رہا تھا؟ اس آسیب کی جڑیں ماضی میں بہت گہری تھیں۔ اس کا راز ایک بند کمرے میں رکھی روزی کے مرحوم والد کی ایک پھولی بسری ڈائری میں دفن تھا۔ ڈائری کے پہلے ہی صفحے پر والد کے یہ الفاظ ایک اعتراف کا آغاز تھے۔ ان میں پچھتاوا تھا، اور ایک ایسے انکشاف کا اشارہ تھا جو روزی کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ ڈائری نے ایک المناک کہانی سنائی۔ شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے روزی کے والد مایوسی میں ایک درویش کے پاس گئے۔ وہاں انہیں دعا کے بجائے ایک خطرناک سودے کا مشورہ دیا گیا، اور انہوں نے وہ سودا کر لیا۔ قیمت ان کی پہلی اولاد پر اس غیر مری مخلوق کا دعویٰ ہوگا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ روزی کے والد نے دعا کا راستہ چھوڑ کر سودے کا انتخاب کیا، ایک ایسا انتخاب جو کچھ دروازے تو کھول دیتا ہے، مگر اس کی قیمت بہت بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو چلیے واپس آتے ہیں حال میں۔ اب وہ مخلوق اپنی اصلی شناخت اور روزی پر اپنے دعوے کی وجہ ظاہر کرنے والی تھی۔ وہ دھوئیں جیسا سایہ اب ایک واضح شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے روزی کو بتایا کہ اس کے والد نے ڈائری میں سب لکھا، مگر ایک چیز نہیں لکھی، اس کا نام، عمران۔ اب وہ کوئی اندیکھا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک شناخت کے ساتھ موجود تھا۔ روزی نے ڈرتے ڈرتے ہمت کی اور پوچھ ہی لیا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس سوال کا جواب کہانی کا سب سے خوفناک پہلو سامنے لاتا ہے۔ عمران کا جواب رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا، تم چیز نہیں ہو، امانت ہو۔ یہاں یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ روزی کو ایک شخص کے طور پر نہیں دیکھتا جس سے محبت کی جائے، بلکہ ایک امانت، ایک ملکیت کے طور پر دیکھتا ہے جسے وہ واپس لینے آیا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ قبضہ تھا۔ اور اس معاہدے کے نتائج تباہ کن تھے۔ عمران کی نام نہاد حفاظت دراصل ایک جیل بن گئی، ایک ایسی قید جس نے روزی کو ایک عام زندگی گزارنے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔
جب ایک عالم دین سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے محبت اور قبضے کے درمیان کا فرق بہت خوبصورتی سے واضح کیا۔ انہوں نے کہا، محبت میں رضا ہوتی ہے، دعویٰ نہیں، یعنی محبت میں دوسرے کی مرضی شامل ہوتی ہے، جبکہ دعویٰ زبردستی کا نام ہے۔ یہ جملہ جن کے عمل کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بربادی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روزی کی زندگی میں جب بھی خوشی آنے لگتی، اسے منظم طریقے سے تباہ کر دیا جاتا۔ کوئی رشتہ آتا تو لڑکا پراسرار طور پر زخمی ہو جاتا، کہیں بات پکی ہوتی تو اس کا کاروبار ڈوب جاتا، یہاں تک کہ ایک بار شادی کی رات دولہے کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس نے بتایا کہ ایک سائے نے اسے کہا تھا کہ روزی صرف اس کی ہے۔ سال گزرتے گئے، جد و جہد ختم ہوتی گئیں، اور آخر کار روزی نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا، اور یوں یہ کہانی اپنے المناک انجام اور سبق کی طرف بڑھی۔ اپنی ماں کی موت کے بعد جب روزی اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تو اس نے ایک آخری ٹھنڈی سرگوشی سنی، اب تم صرف میری ہو۔ یہ الفاظ اس کی مکمل شکست اور آسیب زدہ تنہائی کی زندگی کو قبول کرنے کی علامت تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات، جن کی محبت دراصل قبضہ اور ملکیت کا جذبہ ہوتا ہے، شفقت نہیں۔ دوسری، اس قسم کی حفاظت تنہائی کے ایک پنجرے کی طرح ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، مایوسی میں کیے گئے معاہدے عمر بھر کی سزا بن سکتے ہیں، اور ایک سودا کبھی بھی دعا کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اصل سلامتی صرف اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر ہی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا ہر سایہ جو حفاظت کا وعدہ کرتا ہے واقعی حفاظت کرتا ہے، یا وہ صرف اپنی ملکیت